السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا تھا، قریبی دوست بھی نہیں تھا، بس یوں سمجھے کہ اس بندے کے ساتھ کچھ اچھے لمحات گزرے تھے۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے کسی کام سے میرا ان کے گاؤں جانا ہوا۔ وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سب کے سامنے زور سے آواز دی، فارس بھائی، فارس بھائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میں نے بھی انہیں پہچان لیا تھا۔ سلام دعا کے بعد گپ شپ ہوئی۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے جانے کی اجازت لی، لیکن صاحب کہنے لگے، فارس بھائی میرے گھر چلیں، کھانا کھائے بنا میں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن وہ ضد بضد تھے۔ فارس بھائی کھانا نہ سہی، مگر چائے تو ضرور پی کر جائیں۔ خیر میں منع نہ کر سکا، صاحب کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا۔ کافی بڑا سا گھر تھا، پھول پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ برآمدے کے سامنے چارپائی لگی ہوئی تھی۔ ان صاحب نے دوسرے 3 بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ ان سب سے میری ملاقات ہوئی۔ چند منٹ تک ان کے بھائی میرے پاس بیٹھے، پھر واپس چلے گئے، اور صاحب بازار سے کچھ لینے چلے گئے تھے۔ اب میں اکیلا چارپائی پہ بیٹھا تھا، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں 10-15 بچے تھے جو شرارت کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ سب بچے بہت شرارتی لگ رہے تھے۔ ایک نے جوتا اٹھا کر دوسرے کو مارا۔ شکر ہے میں بچ گیا، وہ جوتا میرے کان کے قریب سے گزرا تھا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا مطلب فارس ہو یا کوئی اور۔ لیکن ان بچوں میں 2 ایسے بچے تھے جو بالکل خاموش ایک سائڈ پر بیٹھے تھے، جن کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ دونوں ایک ہی شکل کے لگ رہے تھے، جیسے جڑوا بچے ہوں۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ ان کے گھر میں آلو کی سبزی پکی تھی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ پلیٹ میں 4 آلو رکھے اپنی بہن کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے آلو کو پھونک ماری اور تھوڑا سا توڑ کر بہن کے منہ میں ڈالا، جیسے کہ سبزی میں مرچا زیادہ ہو۔ بہن نے ہاتھ سے منہ ہلایا تو بھائی نے فوراً اسے پانی پلایا۔ پھر بھائی کی محبت پہ ہار گیا فارس، چھوٹا ننھا سا بھائی۔ اب کی بار بہن کے منہ میں ڈالنے سے پہلے آلو اپنے منہ میں ڈالتا اور پھر ساری مرچی صاف کر کے بہن کے منہ میں ڈالتا۔ میں 5 منٹ تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ کبھی اپنی بہن کو ٹھنڈا کر کے کھلا رہا تھا تو کبھی اس کا منہ صاف کرتا۔ وہ ننھی سی بچی پلیٹ سے آلو اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ اسے روک دیتا۔ وہ بہت لاڈ کر رہا تھا۔ پھر بچوں کی مائیں آ گئیں۔ انہوں نے سب بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اتنی آواز سنائی دی کہ روٹی پک گئی ہے، آ جاؤ کھا لو بچوں۔ لیکن وہ دونوں بہن بھائی وہیں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آواز نہ دی۔ بہن آلو کھا کر وہیں بھائی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، میرے من میں کئی سوال تھے۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے، چائے کے ساتھ سموسے پکوڑے بھی لائے تھے۔ گپ شپ ہونے لگی، لیکن میرا دھیان اسی بھائی بہن کی طرف تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھے تھے۔ جب میں گھر سے جانے لگا تو سب نے مجھے مسکراتے ہوئے وداع کیا، تو میں نے پوچھا، وہ سامنے بیٹھے بچے کون ہیں؟ وہ صاحب جی اداس ہوئے یا اداسی کا لبادہ اوڑھا۔ کہنے لگے، میرے چھوٹے بھائی کے بچے ہیں، میری بھابھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی نے طلاق دے دی ہے۔ آخر کیوں؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔
میرے چھوٹے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی۔ گھر والے کافی خوش تھے کیونکہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت، حسین اور پڑھی لکھی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا اس کے وہ نین نقش۔ میں ان کے الفاظ سن کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ چھوٹے بھائی کی بیوی کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے یہ خود اس کے شوہر ہوں۔ میں خاموش رہا اور وہ بولتا رہا۔ وہ آگے کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس بار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ؟ میرا خیال ہے آپ تو اس کے جیٹھ ہوئے نا؟ ہاں جی، جیٹھ ہی تھا، لیکن میرے دل میں اس کی طلب ہو چلی تھی۔ خیر، جب وہ شادی کے بعد ہمارے گھر آئی تو میں اس کے آس پاس رہتا تھا، اس سے بات کرتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی کافی کام کاج میں بزی رہتا تھا، لیکن میں تو کچھ نہیں کرتا تھا، صرف اس کے حسن سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری نیت اس پر خراب ہو گئی اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سے شوہر والی حرکت کروں، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں سب کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے اس کو وہیں پر روکنا مناسب سمجھا۔ کیا تم اس وقت شادی شدہ نہیں تھے؟ ہاں، میں شادی شدہ ہی تھا، لیکن میری بیوی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ نسرین کی تو بات ہی الگ تھی۔ جی، اس کا نام نسرین تھا۔ ایک رات میرا بھائی گھر پہ نہیں تھا اور باقی گھر والے لوگ بھی رشتہ دار کی شادی میں گئے تھے۔ میں اور نسرین گھر پر ہی تھے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور نسرین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت نہا کے آئی تھی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس سے زبردستی کیا۔ پوری رات میں اس کے جسم کو دبوچتا رہا۔ وہ مجھے دور ہٹانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، کچھ بھی نہیں، ورنہ میں تیرا طلاق کروا دوں گا۔ لیکن نسرین چپ رہنے والوں میں سے کہاں تھی۔ جیسے ہی میرا چھوٹا بھائی اور باقی سب لوگ شادی سے واپس آئے، اس نے رو رو کے مجھ پہ الزام لگانا شروع کیا، لیکن میں نے اس کی ساری باتوں کو غلط ثابت کر دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے پھر بھی مجھ سے کہا، بھائی صاحب، میری بیوی سے دور رہا کیجیے۔ جو بھائی مجھ سے نظریں ملا کر کبھی بات نہیں کرتا تھا، وہ اس 2 کوڑی کی عورت کے لیے آج مجھ سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں اب پاگل ہو گیا تھا اور بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ انہی دنوں پڑوس کے گھر میں کچھ نئے لوگ آئے۔ ان کا بیٹا تھا جو انجینئرنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے التجا کی تو نسرین اس کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ نسرین اس کو بچے کی طرح پیار کرتی تھی۔ اس لڑکے کو پڑھاتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران نسرین پیٹ سے ہو گئی۔ اب میرا دماغ ایک شیطانی چال چلنے والا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، کیا تم جانتے ہو نسرین تم سے بہت محبت کرتی ہے؟ پہلے تو اس نے یقین نہ کیا، لیکن پھر اس نے یقین کر لیا، کیونکہ اس کی عمر بھی ابھی کچی تھی۔ ان عمروں میں لڑکے لڑکیاں آسانی سے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، آج جب ٹیوشن پڑھنے آنا تو نسرین کے لیے لال گلاب لیتے آنا، کیونکہ نسرین کو وہ بہت پسند ہے۔ پھر اس کو اپنے دل کی بات بتانا کہ تم بھی اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ جیسے میں نے پلان کیا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ لال گلاب لے کر آیا اور نسرین کو پرپوز کرنے لگا۔ میں نے اس کی سبھی حرکت ویڈیو میں قید کر لی اور رات کو سب گھر والوں کو بلایا اور سب کے سامنے وہ ویڈیو دکھائی۔ نسرین پر ہزاروں الزام لگائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی لڑکے کا ہے۔ نسرین روتی رہی، اپنے شوہر کو سمجھاتی رہی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا اور نسرین کو زبردستی طلاق دے کر بھگا دیا۔ جب دونوں بچے پیدا ہوئے تو نسرین کا انتقال ہو گیا اور نسرین کے دونوں بھائی بچوں کو یہاں ڈال گئے۔ میرا چھوٹا بھائی
اور باقی سب گھر والے آج ان بچوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی اس گھر کے چراغ ہیں۔ اللہ میری اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ایک پاک دامن عورت پہ الزام لگایا اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کا گھر اجاڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے وہ سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کو اتنا ماروں کہ وہ وہیں مر جائے۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا۔ بن ماں باپ چھوٹی سی عمر میں کتنا سیانہ ہو گیا تھا وہ بھائی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا ان دو بچوں کو کھانے کے لیے کیوں کسی نے آواز نہ دی تھی۔ میں آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ میری نظر جاتے ہوئے ان معصوموں پر تھی جو بہن کے سر پر ہاتھ رکھے شاید امی ابو کا انتظار کر رہا تھا یا خود کو تیار کر رہا تھا زمانے کی سختیاں جھیلنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ذلیل لوگوں کو تباہ برباد کر دے جو اپنی گندی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے کئی معصوم زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بن ماں باپ کی زندگی بہت دردناک ہوتی ہے۔ انسان اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی ہوتا ہے۔